بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح 11 بجے میرا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ میں ان پر برس پڑی تھی کیونکہ میں رات سے ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اب صبح کے 11 بجے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شادی کے 4-5 دنوں کے بعد ہی ان کا عجیب رویہ شروع ہو گیا تو مجھے ان سے الجھن ہونے لگی تھی، اسی لیے میں نے ان پر بہت غصہ کیا، مگر وہ ہاتھ میں 2 لفافے لہراتے ہوئے بولے، یہ ہمارے ہنی مون کا ٹکٹ ہے۔ یہ دیکھ کر میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا کہ اب تو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کب جا رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ یہ کسی بیرون ملک کے ٹکٹ ہیں اور ہم لوگ ترکی یا پھر سوئٹزرلینڈ جائیں گے تاکہ اپنا ہنی مون منا سکیں۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھ سے کہنے لگے، جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ ابھی کیسے نکل سکتے ہیں؟ میں نے بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی وقت گھر سے نکلنا ہوگا، اور ویسے بھی شام کے وقت سفر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مگر مجھے اپنے کپڑے، میری ساس ہم دونوں سے کہنے لگیں کہ بیٹا، یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ تم لوگ گھر سے نکل رہے ہو، ویسے بھی سردیوں کی راتیں ہیں، رات جلدی ہو جاتی ہے، دن چھوٹے ہیں، تمہیں اپنا خیال کرنا ہوگا۔ میری ساس نے مجھے منع کر دیا، مگر میں ان کی کوئی بھی بات سننا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہمیں اسی وقت جانا ہے، مجھے رات کا سفر کرنا اچھا لگتا ہے۔ میری ساس نے پھر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم دونوں ہی گھر سے نکل گئے۔ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تیاری میں مصروف میں نے ان سے اس سے پہلے یہ سوال بھی نہیں کیا تھا۔ تب انہوں نے مجھے عجیب سا جواب دیا، بولے کہ جانا کہاں ہے؟ ہم تو تمہارے میکے یعنی سوات جا رہے ہیں۔ سوات جائیں گے اور وہاں پر اچھی اچھی جگہوں پر گھومنے پھرنے جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے خاصی مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ سوات تو میں نے سارا گھوم پھر رکھا تھا۔ ہم لوگ سوات کے ہی رہنے والے تھے، جبکہ میری شادی پشاور میں ہوئی تھی۔ ہنی مون کا سارا خمار میرے ذہن سے اتر چکا تھا۔ مجھے نئی نئی جگہیں گھومنے کا اور دیکھنے کا شوق تھا، مگر یہ مجھے سوات لے کر جانے والے تھے۔ مجھے غصہ تو آیا، مگر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پشاور سے ہم لوگ جب نکلے، راستے میں کھانا پینا کرتے ہمیں رات کے 8 بج گئے تھے۔ پشاور کی سڑکیں ویسے بھی بہت جلدی ویران ہو جاتی ہیں، یہاں کے لوگ رات دیر تک دکانوں میں نہیں بیٹھتے۔ پوری سڑک خالی، ویران، سنسان ہو گئی تھی۔ بس میں اور میرا شوہر گاڑی میں ایک دوسرے سے خوشگپیاں کرتے جا رہے تھے کہ تبھی مجھے کچھ گڑبڑ سی نظر آئی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک ہی گاڑی تھی کالے رنگ کی، جسے میں نے سڑک پر 2-3 بار دیکھا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا، مگر پھر لگا جیسے میں وہم کر رہی ہوں، کیونکہ وہ تقریباً پچھلے 20 منٹ سے ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ رہا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی کہ کہیں گاڑی چلاتے چلاتے ان کی نظر گاڑی پر پڑی تو پریشان ہو جائیں گے، ان کا سارا دھیان بٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں کہ ریحان کو غصہ آ جائے۔ ویسے بھی وہ کافی دیر سے جلے بھنے بیٹھے تھے۔ بولے کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ شادی کے بعد بیوی کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے، خصوصاً شروع کے دنوں میں، مگر تم تو ابھی سے بول چال کر رہی ہو، اتنا روب جھاڑتی ہو مجھ پر۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی استانی سے شادی کر لی۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ پچھلی کالی گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، مگر اس شخص نے ہماری گاڑی کی اسپیڈ سلو ہوتے ہی ہمارے آگے ایسے گاڑی روکی کہ ہم لوگ دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ہم ابھی اپنی جان بچنے پر ہی شکر ادا کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی گاڑی کے دروازے کھل گئے تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ گاڑی پولیس کی ہے۔ گاڑی کا قد کافی اونچا تھا۔ ہم لوگوں نے دیکھا تو گاڑی سے نکلنے والے آدمی 1-2 نہیں بلکہ پورے 5 تھے۔ یہ لوگ وردی میں بھی ملبوس نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کالے نیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اور میرا شوہر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان لوگوں نے آ کر ہماری گاڑی کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو وہ خوفناک ڈکیت ہیں جن کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اس آزمائش سے ہماری جان چھڑا دے، مگر ان لوگوں نے میرے شوہر کو زبردستی دروازہ کھولنے کا کہا تھا۔ اگر ہم دروازہ نہ بھی کھولتے، یہ لوگ مکہ مار کر شیشہ ہی توڑ دیتے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم پچھلی سیٹ پر چلی جاؤ، مگر گاڑی کا دروازہ کھلے بغیر پچھلی سیٹ پر بھی جانا ممکن نہیں تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں بندوق دکھا کر گاڑی کا دروازہ کھولنے کو کہا تھا۔
میرے شوہر نے ان سے کہا کہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے وہ مجھ سے لے سکتے ہو۔ بٹوا سارے کاغذات وغیرہ ان کے حوالے کر دیے۔ ایک آدمی نے وہ سارا کچھ اپنے بیگ میں ڈال دیا، پھر میرے شوہر سے کہا کہ تم اتر جاؤ، اگر نہیں اترے تو ہم تمہیں گولی مار کر یہیں پر سلا دیں گے۔ وہ لوگ بہت غصے میں تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سے موبائل فون چھین کر ہمیں لوٹ کر یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی گاڑی سے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ اس آدمی کا لہجہ تو اتنا بدتمیزی والا تھا، اس کی اونچی آواز، گونجدار آواز سن کر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں سہمی ہوئی کار سے باہر آئی تو یہ چاروں پانچوں مجھے دیکھ کر کہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ دیکھو، ایسی ہوتی ہیں شریف اور معصوم لڑکیاں، تمہاری بیوی تو بڑی خاندانی لگتی ہے بھائی۔ اس آدمی نے پشتو میں یہ بات کرتے ہوئے میرے شوہر سے کہا۔ میرے شوہر نے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو، تم لوگ مسلح ہو اور میں نہتہ ہوں، میری بیوی کو کچھ مت کہو، تمہیں جو کچھ چاہیے وہ مجھ سے لے لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میری گاڑی بھی لے جاؤ، ہم دونوں کو چھوڑ دو۔ اور بولا، ہمارے پاس اس سے بھی زبردست گاڑی ہے جانے من، ہمیں تمہاری گاڑی سے نہیں تمہارے مال سے مطلب ہے، اور مال میں سب سے عمدہ مال تو تمہاری بیوی ہے۔ وہ آدمی یہ کہہ کر میری طرف بڑھا تو میرے دل میں خوف و ہراس کے سائے لہرانے لگے تھے۔ مجھ پہ تو آج تک کسی غیر کا سایہ نہیں پڑا تھا، اور یہاں یہ آدمی اتنی بھیانک باتیں کر رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں وہیں کھڑی رہی تھی۔ مجھے بس اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ وہ ان لوگوں کو روکے گا اور میرے پاس ہرگز نہیں آنے دے گا، مگر ان لوگوں نے اس سے پہلے ہی میرے شوہر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں سے دور بھاگ جاؤں، دوڑ لگا دوں، مگر میں نے ایسی اونچی جوتی پہن رکھی تھی جسے پہن کر بھاگنا بھی ناممکن تھا۔ اس وقت تمہارے خوف کے میرا سارا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کو پکڑ کر یہ لوگ ایک طرف لے کر جانے لگے۔ میرے شوہر چیخنے لگا، خدا کے لیے میری بیوی کو چھوڑ دو، وہ میری عزت ہے، تم لوگ بھی ماں بہنوں والے ہو، ایسا مت کرو، میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر سوات جا رہا ہوں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا شوہر چلا رہا تھا، مگر وہ آدمی مسلسل کہے لگا رہے تھے۔ مجھے تو اپنا آپ کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چلو اسے سبق سکھاتے ہیں۔ دو آدمی مل کر میرے شوہر کو اٹھا کر اسی کی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ میرے شوہر کو ایک گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں بھی گاڑی کی طرف لپکی تو اس آدمی نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے پیچھے کر لیا تھا۔ ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے شوہر کو دونوں ہاتھ پاؤں سے باندھ کر پیچھے والی سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے بندوق کی نوک پر میرے شوہر کو یرغمال بنا لیا تھا۔ میرا شوہر بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے بھاگنے کی کوشش بھی کی، مگر اس آدمی کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی، اسے چھڑا کر بھاگنا تو بڑی ناممکن سی بات تھی۔ میرے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا اس نے ایک بیگ میں ہماری ساری چیزیں سمیٹ لی تھیں، روپے، پیسے، میرا زیور، یہاں تک کہ ہماری چھوٹے چھوٹے کپڑوں والے بیگ تک ان لوگوں نے ہم سے چھین لیے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ہماری جان نہیں چھوڑی تھی۔ میرے شوہر سے گاڑی کی چابی بھی لے لی، اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ تبھی اس آدمی نے گاڑی چلائی اور یہ جا وہ جا۔ میں جن آدمیوں کے ساتھ کھڑی تھی وہ دو تھے، دونوں ہی بڑے خطرناک، ان کے قد تقریباً 6 فٹ ہوئے ہوں گے، جبکہ چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی۔ مجھے یہاں سے بھاگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دونوں مجھے گاڑی کی طرف لے کر جانے لگے کہ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دی کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے یہی سنا تھا کہ مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارنے سے وہ جواب ضرور دیتا ہے۔ تو تمہیں یہ کام بھی آتا ہے؟ واقعی تمہارے شوہر نے تمہیں چن کر ڈھونڈا ہے، تم تو مولویانی بھی ہو۔ ایک آدمی مذاق کر رہا تھا، جبکہ دوسرے نے مجھے غصے سے چپ کروانے کی کوشش کی۔ میرے سامنے یہ سب کچھ کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو، ہم نے وہی کریں گے۔ تم جیسی عورت کسی کو بار بار نہیں ملتی۔ اتنی واہیات باتیں سن کر مجھے ان لوگوں پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ میرے بابا ہوتے تو انہیں چیر کر رکھ دیتے، مگر اس وقت اس تنہا جنگل میں میرے ساتھ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی جنگ خود ہی لڑنی تھی، مگر جیسے ہی میری اس آدمی پر نظر پڑی جو کہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اس وقت اس کی جگہ کوئی کتا نظر آ رہا تھا۔ انتہائی بھیانک صورت والا وہ آدمی قریب تھا کہ مجھے برباد کرتا کہ دوسرے نے اسے آواز دی اور کہا کہ یہ دیکھو۔ میرے بیگ سے نکلنے والے 2 کاغذ اس نے خوفناک شکل والے دوسرے آدمی کو دکھائے تو وہ بھی پڑھ کر یوں خاموش ہو گیا جیسے ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کاغذ کو دیکھتے ہی دونوں کا رویہ نرم پڑ گیا۔ دوسرا آدمی جو میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا وہ یوں مومن بن کر بیٹھ گیا
جیسے اس نے مجھے اغوا ہی نہیں کیا، بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کا دل بدل گیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ ایک دم رک کیسے گئے؟ میں نے دل میں سوچا میرے سورہ رحمان پڑھنے کا معجزہ ہے کیا؟ میں دل میں سوچنے لگی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ 2 کاغذ دیکھ کر ہی یہ لوگ کیوں خاموش ہوتے؟ میں دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کسی کا گھر لگ رہا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ یہ ہسپتال ہوگا، مگر یہ کسی کا گھر تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے پچھلی رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس ساری مصیبت سے میری جان چھوٹے گی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے شوہر کی تھی، کیونکہ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ بار بار اپنی ساس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کاش کہ میں ان کے کہنے پر ان کی بات مان لیتی اور گھر سے اتنی جلدی نہ نکلتی، تو ابھی یہاں بیٹھی پچھتا نہ رہی ہوتی۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میری مارے خوف کے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بول نہیں سکتی؟ میرے بھی پاؤں میں گہری چوٹ آئی ہے۔ رات کو ہم سب کا حادثہ ہو گیا تھا اور ابھی تم میرے گھر پہ ہو، اس لیے زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو وہ حادثہ قدرت کی طرف لکھا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے اسے مل کر سہنا ہے۔ تم اس وقت ہمارے گھر میں ہو، ہم لوگ بہت شریف لوگ ہیں اور یہاں پر کسی قسم کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو بھی سکتا ہے۔ تمہارے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مگر تمہیں ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے زیادہ ڈرامے بازی مت کرنا اور میرے باپ کے سامنے رونا دھونا مت مچا دینا۔ میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ تم ایک زخمی لڑکی ہو اور ہماری کار کے آگے آ کر زخمی ہوئی ہو۔ میرے باپ کو تم نے بھی یہی بات بتانی ہے۔ اگر تم نے کوئی اور بات بتائی تو بہت برا ہو جائے گا۔ اس آدمی کا صفاق مطمئن تھی کہ کم از کم میری عزت تو محفوظ ہے، مگر ظاہر ہے تھی تو میں ابھی بھی غیروں کے گھر پر، اور مجھے اپنے شوہر کی بھی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں گی۔ پتہ نہیں میرے گھر والے، میرا شوہر مجھے قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ مگر اسی دن شام کو جب وہ آدمی میرے کمرے میں آیا تو اس نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ اس نے اپنا نام مجھے بتایا، کہنے لگا میرا نام شیردل ہے اور میں تمہیں یہاں بس اس لیے لایا ہوں کہ تمہارا یہ زخم ٹھیک ہو جائے، پھر تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے بہن کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں تمہیں گھر چھوڑاؤں گا، اس بات کی فکر نہیں کرنا، اور تم یہاں پر محفوظ ہو میری بہنوں کی طرح۔ اگر تمہیں اس بات پر کوئی شک ہے تو میں اپنی بہن کو ہی تمہارے پاس بھیجوں گا، مگر میں نے ان لوگوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، اس لیے میں تمہیں گھر لے کر آیا ہوں۔ اور ہاں یہ رہا تمہارا بیگ، یہ بھی اپنے پاس رکھ لو۔ شام تک تمہاری پٹی اگر کھل گئی تو میں تمہیں خود تمہارے گھر لے کر جاؤں گا۔ میں دل میں اس آدمی کے جانے کے بعد سوچنے لگی کہ اگر اس نے مجھے میرے گھر میں ہی جا کر چھوڑنا تھا تو پھر یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ لوگ میرے شوہر کے دشمن تھے، لیکن اگر یہ لوگ دشمن ہوتے تو پھر موقع پر ہی اس سے فائدہ اٹھاتے یا پھر اس کا سامان وغیرہ چھین کر اسے الگ جگہ پر بھیج دیتے۔ مگر یہ لوگ تو 3 میرے شوہر کے ساتھ گئے تھے، جبکہ باقی میرے ساتھ مجھے دوسری گاڑی میں لے کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اچانک ان لوگوں کا ذہن بدل گیا۔ پھر حادثہ تو قدرت کی طرف سے ہونا لکھا تھا، اس بات میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر یہ لوگ تھے کون اور مجھے کیوں اغوا کر کے لائے تھے، اس بات کا جواب ابھی تک مجھے نہیں مل سکا تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا کہ میں اب اس شخص کے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ مجھے گھر چھوڑ آئے یہی بڑی بات ہے۔ ایسا ہی ہوا، شام کو ڈاکٹر آئی، اس نے میرا پاؤں وغیرہ دیکھا، پٹی کھول دی، معمولی سی موچ آئی تھی۔ اتنے میں شیردل آ گیا، بولا کہ تم آؤ، باہر گاڑی کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہیں مجھے گھر کا پتہ بھی بتانا ہوگا، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ یہ کہتا گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم لوگ مجھے کہیں اور لے کر گئے تھے؟ میرا فائدہ اٹھایا تم لوگوں نے؟ ایسی بات نہیں ہے میری بہن، اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ تمہیں گاڑی میں ڈال کر نہ لاتے، تمہارے شوہر کے سامنے تم پر تشدد کرتے، اور شاید ایسا کرتے بھی کیونکہ فضل کو بہت غصہ تھا تم پر، لیکن بس تمہارے بیگ سے ایک ایسی چیز نکلی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، میں بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگی۔
ایسی کیا چیز تھی میرے بیگ میں جو تم لوگوں نے دیکھتے ہی مجھے چھوڑ دیا؟ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ نہیں، اگر وہ تم نے دیکھ لی تو تم یہیں بے ہوش ہو جاؤ گی۔ میں پہلے تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا اور یہ تم گھر جا کر کھول کر دیکھ لینا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے۔ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ مگر تم کون ہو؟ مجھے تم نے میرے شوہر کے ساتھ اغوا کیوں کیا؟ اس بات کا جواب دینا پسند کرو گے؟ ہاں، ضرور پسند کروں گا، لیکن اب یہ سب کچھ جاننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تم اس بات کا یقین رکھو کہ ہم نے تو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ رات کو حادثہ ہو گیا تھا، تمہارے سامنے ہی ہم لوگ بھی زخمی ہیں۔ تمہارے تو صرف پاؤں میں موچ آئی ہے، میری تو کمر بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب میں جاؤں گا تو کچھ اپنی مرہم پٹی کرواؤں گا، ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤں گا، ایکس رے وغیرہ کرواؤں گا، کہیں کوئی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو۔ وہ آدمی چپڑ چپڑ باتیں تو کر رہا تھا مگر مجھے اصل موضوع کی طرف نہیں لا رہا تھا۔ اس کی باتوں میں کوئی صداقت بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ سوات تک کا راستہ اس اکیلے آدمی کے ساتھ طے کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ میں راستے میں اس کے بارے میں مزید باتیں جان لوں تاکہ اگر کہیں اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نظر آئے تو میں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو سکوں، آواز اٹھا سکوں۔ میرا نام شیردل ہے اور میں تمہارے شوہر کو جانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تم میرے شوہر کو جانتے ہو، مگر کس حوالے سے؟ کیا تم اس کے دوست ہو؟ تم لوگوں نے مجھے جان بوجھ کر اغوا کیا، مگر کیوں؟ میری بات سن کر اس نے کہا کہ وہ پوری کہانی مجھے بتائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں گھر جا کر کوئی بات نہیں کروں گی، نہ ہی شیردل کے گھر جانے کا ذکر کروں گی۔ میں نے مجبوراً حامی بھر لی تھی۔ تبھی شیردل نے جو بات مجھے بتائی تھی اس نے تو میری جان نکال دی۔ افضل میرا بہت اچھا دوست رہا ہے۔ تمہارا شوہر افضل میرے لیے بہت ضروری دوست مانا جاتا تھا۔ میرے سب گھر والوں کو بھی پتہ تھا کہ افضل میرے گھر آتا ہے اور گھر آ کر وہ ہر کام میں حصہ ڈالتا تھا، چاہے میری بہنوں کے کوئی کام ہوں یا پھر انہیں اسکول پہنچانا ہو۔ افضل پر میں اتنا ہی بھروسہ کرتا تھا جتنا کہ ایک سگے بھائی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ میں افضل کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ کب افضل نے میری بہن کے ساتھ چکر چلا لیا۔ وہ اکثر اسکول سے لیٹ آنے لگی۔ افضل اسے واپسی پر لے آتا تھا کیونکہ افضل کا کالج بھی ہمارے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ افضل ویسے تو اپنی گاڑی پر جاتا تھا، جس دن بائک پر جانا ہوتا تو میں اپنی بہن کو منع کر دیتا کہ تم افضل کے ساتھ نہیں آنا، میں تمہیں خود لینے آؤں گا۔ مگر رفتہ رفتہ افضل نے بھی اپنی گاڑی کا استعمال بڑھا دیا اور وہی میری بہن کو لے جانے لگا۔ ہم پٹھانوں میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے، مگر میں اپنے گھر والوں سے یہی کہتا تھا کہ مجھے افضل پر پورا بھروسہ ہے۔ افضل نے بھی میرے ابا کا دل کچھ اس طریقے سے جیت رکھا تھا کہ میرے ابا بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مگر پھر جب ہم نے اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں تو ایک عجیب تماشا ہوا۔ افضل کا منہ بن گیا، وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ میں تو یہ جان ہی نہیں پایا کہ افضل دل ہی دل میں میری بہن کو پسند کرتا تھا۔ نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی ذکر کیا۔ اگر ذکر کر لیتا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی جس نوبت تک افضل نے ہم لوگوں کو جا کھڑا کر دیا۔ میں اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ بارات بھی ہمارے گھر آ چکی تھی۔ کبھی دلہن غائب ہو گئی۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں دلہن کہاں گئی۔ میری بہن بہت شریف تھی، اس کا کسی کے ساتھ کبھی کوئی چکر نہیں رہا تھا۔ جب میری بہن غائب ہوئی تو ہم لوگوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہ بات بارات والوں کو بھی پتہ چل گئی۔ بارات تو دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھی۔ ان لوگوں نے ابھی اپنی گاڑی کا انجن بھی بند نہیں کیا تھا کہ پورے گھر میں یہی بات پھیل گئی کہ شیردل کی بہن بھاگ گئی ہے گھر سے۔ بس پھر کیا تھا، ان لوگوں نے تو وہ کھانا بھی نہیں کھایا اور واپس چلے گئے۔ اب اگر میری بہن واپس بھی آ جاتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ شادی کی تقریب میں تو افضل ہے ہی نہیں۔ ہم اسے ڈھونڈنے لگے۔ سب کا شک افضل پر جا رہا تھا۔ افضل میری بہن کو کبھی اسکول لے جاتا تھا تو کبھی ادھر ادھر گھمانے پھرانے اور ساتھ میں اس کی بہن بھی ہوتی تھی۔ افضل کی بہن کی وجہ سے ہم لوگ بھی چپ رہتے تھے، مگر آج جو دھوکہ وہ ہمارے ساتھ کر گیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ شادی کی رات افضل میری بہن کو بھگا لے گیا۔ میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا، لیکن پھر اگلے دن جو ہوا اس نے تو ہم سب کے دل چیر کر رکھ دیے۔ غصے سے ہم سب پاگل ہو گئے۔ میری بہن صبح کے 4 بجے گھر آئی اور روتی ہوئی آئی تھی۔ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ افضل اسے لے گیا تھا شادی کے بہانے، مگر شادی نہیں کی۔ البتہ وہ سب ہو گیا جو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی بہن کو زندہ دفن کر دینا تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔
اس بیچاری نے خود ہی موت کو گلے لگا لیا۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا اتنا عزیز دوست، خاندانی دوست، اتنی بڑی حرکت کر جائے گا۔ افضل سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اماں ابا نے مارے بدنامی کے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے گاؤں میں یہ بات پھیلے۔ سب نے کہا کہ ہماری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ پارلر آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے غیرت کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے، مگر میرے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی افضل کے ساتھ یہی کروں گا۔ میرا تو منصوبہ یہ تھا کہ شادی کی رات آپ کو اغوا کروں گا اور اس کے بعد کبھی آپ کو افضل کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا۔ اور اب جب کہ آپ لوگ ہنی مون پر جا رہے تھے، اس بات کا مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر افضل کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میں تو اسے جان سے مارنا چاہتا تھا، مگر میرے دوست اسے سبق سکھانے ایک دور دراز علاقے میں لے گئے، اور میں جو اپنی بہن کا بدلہ آپ سے لینے کا سوچ رہا تھا، جب افضل کی جیب سے نکلے کاغذات دیکھے تو مجھے تو آپ پر رحم آنے لگا، کیونکہ اس کاغذ پر آپ کے اور افضل کے تعلق کے ختم ہونے کی مہر کو طلاق دے چکا ہے۔ اس کی وجہ اس نے نہیں بتائی، مگر ظاہر ہے جس شخص نے اتنی گھر برباد کیے ہوں، اتنے لوگوں کی خوشیوں پر پانی پھیرا ہو، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ شیر دل کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے یوں چھوڑ دیا بلا وجہ کے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے، لیکن جو ہو چکا تھا اس پر آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بھاری دل کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی۔ انہیں اس حادثے کے بارے میں نے کچھ نہیں بتایا، بس وہ کاغذات انہیں دکھا دیے۔ میرے ماں باپ بھی پچھتانے لگے، کیونکہ افضل کا اور میرا رشتہ تقریباً زبردستی ہوا تھا۔ افضل کے والد صاحب نے یہ رشتہ ان کی رضامندی کے خلاف کیا تھا۔ خاندان میں جب شادیاں اس بنیاد پر ہونے لگیں کہ کس کے پاس زمین اور جائیداد کتنی ہے، تو پھر یہی واقعات ہوتے ہیں۔ افضل کے باپ نے اگر شادی کی رات اس کی دلہن کو قبول کر لیا ہوتا تو آج ان کا بیٹا بھرے خاندان میں ان کو بدنام نہیں کرتا۔ افضل نے باپ سے اپنی محبوبہ کی رسوائی کا بدلہ لیا، شیر دل نے افضل سے اپنی بہن کی رسوائی کا بدلہ لیا، پر پتہ نہیں مجھے کیوں، کس وجہ سے رسوا کیا گیا، میرا گھر کیوں اجاڑا گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کوئی مجھے بھی بتاتے کہ میرا قصور کیا تھا، کیونکہ میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور اس میں قدرت کی کیا ہی حکمت ہو سکتی ہے۔ میرا خدا پر سے ایمان اٹھتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے کوئی مجھے تسلی بخش جواب دے دے کہ اس سب کے پیچھے خدا کی کیا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔